بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج میرے اس ویڈیو کا جو سبجیکٹ ہے، جو موضوع ہے، وہ نفس کسے کہتے ہیں، نفس کی اقسام کیا ہے، یہ میں بیان کروں گا۔ تو تمامی ویورز سے، تمام دوستوں سے میری درخواست ہے کہ میری ویڈیو پوری سنیے گا۔ اگر آپ میری ویڈیو پوری نہیں سنیں گے تو نہ مجھے یہ ویڈیو کریٹ کرنے کا کوئی مقصد حاصل ہوگا اور نہ ہی آپ کو یہ ویڈیو سننے کا کوئی مقصد حاصل ہوگا۔ تو دوستو، نفس کسے کہتے ہیں، نفس ہے کیا چیز؟ اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو لغوی معنی میں نفس سے مراد ذات، باطن اور انسانی شخصیت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اگر تفصیل میں جائیں تو نفس سے مراد ہے کہ وہ طاقت، وہ قوت، وہ پاور ہے انسان کی، باطن کی پاور، باطنی پاور، جو انسان کو برائی کی طرف کھینچتی ہے، برائی کے کاموں کی طرف رغبت دلاتی ہے، دنیا کی عیش و عشرت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس طاقت کو نفس کہتے ہیں۔ اور عام الفاظ میں آپ نفس سے مراد انسان کا باطن لے سکتے ہیں، کیونکہ کتابوں میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو آدم علیہ السلام میں روح بھی ڈالی اور نفس بھی ڈالا۔ روح کا تعلق خیر اور نیکی سے ہے، روح انتہائی پاک چیز ہے، اور نفس کا تعلق شر اور برائی سے ہے۔ تو اس سے ہم یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ نفس کا مطلب انسان کا باطن ہے، جو انسان کو برائی کی طرف رغبت بھی دلاتا ہے، برائی پر شرمندگی بھی دلاتا ہے، ملامت بھی کرتا ہے اور اچھائی بھی دکھاتا ہے۔ تو آپ نفس کے عام معنی میں یہ سمجھ لیجئے کہ نفس انسان کا اندر کا جو انسان ہے، جسے باطن کہتے ہیں، وہ مراد ہے۔ انسان ظاہراً تو حاجی صاحب، صوفی صاحب، مولانا صاحب بن سکتا ہے، لیکن اس باطن انسان کا جب پاک ہو، جب صاف ہو، اندر انسان کا صاف ہو جائے، انسان کے اندر کا انسان پاک ہو جائے، تب انسان حقیقی معنوں میں حاجی صاحب، صوفی صاحب اور مولانا صاحب بن سکتا ہے۔ تو انسان اپنے نفس کو پاک کر لے تو ہی کامیابی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ نفس انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کو پہچان لے گا کہ نفس کیا چیز ہے اور یہ برائی کی طرف، دنیا کی عیش و عشرت کی طرف اور دنیاوی عیاشی کی طرف رغبت دلانے والی طاقت ہے، تو انسان اس طاقت کے خلاف جنگ شروع کر دیتا ہے، اس جہاد شروع کرتا ہے۔ نفس کا جہاد بھی افضل ترین جہاد ہے۔ تو جب انسان اپنے نفس کو مارنا شروع کر دیتا ہے، نفس کی اصلاح کرنا شروع کر دیتا ہے، تو تب ہی وہ اللہ کو پہچان پاتا ہے، تب ہی وہ نیکی اور خیر کے کاموں کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ مفہوم تھا کہ نفس کسے کہتے ہیں۔ نفس انسان کا جو اندر کا انسان ہے، جس کو باطن کہتے ہیں، اسے ہم عام معنی میں نفس کہتے ہیں۔ اور حضرت محترم، آگے نفس کی اقسام، نفس کی کل 7 اقسام ہیں۔ عام طور پر 3 اقسام تحریر کی جاتی ہیں، لیکن وسیع تفصیل میں اگر جائیں تو نفس کی 7 اقسام ہیں، جن میں سب سے پہلے نمبر پر نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ، اور نفس امارہ وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے جو انسان کو
برائی کی دلدل میں دھکیلتا ہے، جس میں مبتلا انسان ہر وقت برائی کا سوچتا ہے، خیر اور نیکی اس کے قریب بھی نہیں ہوتی، اور یہ بہت خطرناک حالت ہے۔ اس حالت میں انسان کو برائی کرنے کے بعد نہ تو کوئی شرمندگی ہوتی ہے، نہ اپنے کیے پر پچھتاوا ہوتا ہے، نہ ہی اس کا کبھی ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے۔ یہ خطرناک قسم ہے نفس امارہ۔ دوسری قسم ہے نفس لوامہ۔ جب انسان نفس امارہ سے جنگ کر کے نفس لوامہ کی حالت میں آ جاتا ہے تو اس وقت انسان کے اندر یہ کنڈیشن، یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ کم از کم جب انسان برائی کر لیتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو انتہائی ملامت کرتا ہے، اس کا ضمیر اس کو کوستا ہے، انسان اپنے کیے پر پچھتاوا کرتا ہے، انتہا قسم کی شرمندگی اور اندر ہی اندر میں گھٹن فیل کرتا ہے۔ اس حالت کو نفس لوامہ کہتے ہیں کہ کم از کم انسان کو اپنے کیے پر پچھتاوا ضرور ہوتا ہے۔ تو تیسری جو قسم ہے نفس کی، وہ نفس ملہمہ ہے۔ نفس ملہمہ، اس حالت میں انسان نفس لوامہ سے مزید بہتری کی طرف آتا ہے۔ انسان کے اندر جو نفس لوامہ کی حالت میں اللہ کے نور کی کرنیں پیدا ہوئی ہوتی ہیں، وہ نفس ملہمہ تیسری قسم میں وہ طاقت پکڑ جاتی ہیں۔ وہ جو کرنیں ہیں نور کی، اللہ کی طرف سے دیے گئے نور کی جو کرنیں ہیں، وہ اتنی بلندی پکڑ جاتی ہیں کہ انسان کے اندر برائی کی شرمندگی تو ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن ساتھ انسان کے اندر نیکی کرنے کی جدوجہد پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر نیکی اور خیر کی طرف جانے کی سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس حالت کو جب انسان کو اپنے کیے پر گناہ والے کاموں پر شرمندگی بھی ہو اور ساتھ نیکی اور خیر کے کام کرنے کی بھی خواہش پیدا ہو، اس حالت کو نفس ملہمہ کہتے ہیں۔ تیسری قسم ہے جو نفس کی۔ اور چوتھے نمبر پہ جو نفس کی قسم ہے نفس مطمئنہ۔ جیسا کہ نام سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ نفس مطمئنہ، انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بہترین اور اچھی حالت ہے جس میں انسان بالکل بھی برائی کی طرف نہیں جاتا۔ اس کی جو درونی پاور ہے جو برائی کی طرف کھینچتی ہے، وہ تو ایک شیطانی پاور ہے، انسان پر غلبہ کرتی ہے، انسان کو کھینچ لیتی، لیکن اس چوتھی نفس کی قسم میں انسان اس طرح مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ برائی کی طرف رغبت نہیں کرتا، برائی سے غلبہ ڈالتی ہے، وہ اس سے بچتا ہے، اس کے خلاف جنگ میں کامیاب ہو جاتا ہے اور نیکی کے کاموں میں ہر وقت لگا رہتا ہے، اور برائی اس کے قریب ٹپک نہیں سکتی۔ وہ اس قدر مطمئن ہو جاتا ہے کہ وہ برائی کے کاموں میں بالکل بھی ان نہیں ہوتا، وہ اچھائی کے کاموں کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو حالت ہے یہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے، مقام سکرا جس کو کہتے ہیں۔ یہ تصوف جو بزرگی ہے، تصوف ہے، اس کا مقام سکرا ہے، اور یہ صوفیاء کرام جو اولیاء کرام ہیں، ادھر سے ان کی سٹیج شروع ہوتی ہے۔ اس نفس مطمئنہ پر انسان ایک پاک دامن بن جاتا ہے، پاکیزہ شخصیت کا مالک بن جاتا ہے۔ باقی آگے جو 3 اقسام ہیں، نفس راضیہ کہ اللہ کی ہر رضا پہ راضی ہوتا ہے، نفس مرضیہ کہ جو اللہ کی مرضی ہے اسی کو اپنی مرضی سمجھتا ہے، اور نفس کاملہ یہ سب سے اوپر والی سٹیج ہے۔ یہ صوفیاء، اولیاء اور تصوف کے جو درجات ہیں یہ ان میں آتی ہیں، اوپر والی 3 اقسام۔ تو یہ ٹوٹل تھی 7 اقسام۔ دوستو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو تمام ویورز سے میری درخواست ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس کر دینا، میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور ساتھ
میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، دعا میں یاد رکھنا، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ انسان اپنے رب کو پہچان سکے، رب کے احکامات کو پہچان سکے، اور اپنا آخری جو زندگی ہے اس کو بہتر سے بہتر